کے معنوں کی سمجھ آتی ہے، حرام کے معنی ممنوع بھی ہوتا ہے، حرام تحریم کے معنوں بھی. دیکھو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو لفظ ہے نا لینگویج، تو عربی زبان کی وسعت ہے نا، تو جس کو مبارک کر دیا جائے، تحریم کر دیا جائے، اس کو بھی مطلب حرام کا لفظ کہتے ہیں، یہ ڈکشنری کے طور پر. لیکن جب ہم نے منع کر دیا اس کو، آپ اس کو حرام کہیں، حرامہ تمہارے لیے منع کر دیا گیا. کیا کر دیا؟ میت کا کھانا، خون کا پینا، اور لحم الخنزیر، اور اس کا خنزیر کا گوشت کھانا منع کر دیا، ممنوع کر دیا. بس اتنی بات ہے. اب یہ راز ہے کہ اس کو منع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ منع کر دے حرام، اجازت دے دے حلال، تو گویا کہ حلال حرام کا نظام یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے. دیکھو جو پیسہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ آئے نہ اللہ کے حکم میں جائے وہ حرام ہو گیا. حالانکہ حرام پیسہ ہے ہی کو نہیں، کبھی پیسہ بھی حرام ہوا، تو استعمال ہی حرام ہوتا ہے نا. اور پیسہ حلال حرام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو ہر چیز حلال پیدا کی، حرام ہے تمہارے عمل نہیں کرنا اس کو. یعنی کہ بکرا تو کبھی نہیں حرام ہوا، چھری غلط پھر جائے تو حرام ہو جائے گا. تو بکرا تو خود تو حلال ہے نا، ہر طرح کا حلال ہے. اس لیے یہ سارے واقعات جو ہے تمہارے حکم کے مطابق ہے، تمہاری مرضی کے انداز میں ہے. اللہ کہے کہ شادی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ اس کے درمیان نکاح اور کلمہ شریف ہونا چاہیے اور گواہ شریف ہونے چاہیے، یہ کہ ہوگی شادی ہوگی مبارک ہوگی. اگر یہ بات نہ ہوگی تو گناہ ہوگی. بس وہی سب سے بڑا گناہ ہے اور وہی سب سے بڑی نیکی. بد درمیان میں اللہ کا حکم ہے. تو وہی آپ کلمہ پڑھ کے ادھر سے آپ کافر تھے، کلمہ پڑھ کے آپ ادھر آ کے مسلمان ہو گئے، فرق کیا پڑا؟ باقی وہی آپ کا زندگی ہے، وہی آپ کے حالات ہیں، لیکن شکل بھی نہیں بدلی، ماں باپ بھی وہی رہے، کلمہ پڑھا آپ مسلمان چلائے. تو گویا کہ یہ الفاظ کی بات ہے، عقیدے کی بات. عقیدے نے تمہیں مسلمان کرنا ہے. تو تحریم اور چیز ہے، حرام اور چیز ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ آپ نے اللہ کریم کو ماننے کے بعد نظام کائنات کا مشاہدہ اور رنگ لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے سمجھایا ہے. تو ظاہر کی دنیا ظاہر کا علم، باطن کی دنیا باطن کا علم، شریعت کی دنیا شریعت کا علم، طریقت کی دنیا طریقت کا علم. سم اب بات کر رہا ہوں طریقت کے اندر جو جرم ہے اور وہ یہ ہے کہ دو آوازوں پر چلنا، دو آوازوں پر چلنے والا کنفیوز ہو جائے گا. ہر چند کے دونوں آوازیں ہی صحیح ہوں، یہ یاد رکھنا چاہیے. اب کیونکہ یہ نظام چل نہیں سکتا. شریعت میں ابہام نہیں ہے. جتنا مسلمانوں کے اندر ابہام سے باہر جو احکام الہی ہیں وہ شریعت ہے. جہاں ابہام ہے وہاں تم بھی چپ ہو جاؤ کہ یہ امین کو بات بیان کرنا ہے کہ آپ کبھی آواز بلند کر لو کبھی بدن کر لو، جیسے جیسے آتا ہے کرتے چلے جاؤ. اس میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ بات کرنے والی بات نہیں. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو اور اس کی بات سمجھو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، یاد رکھنے والی بات ہے. یہاں تم ٹھہر نہیں سکتے، یہاں سے نکلنا ہے اور عقیدے کے ساتھ نکلو. اگلی دنیا کے لیے آپ کا عقیدہ ہے. اب یہ دیکھ لو کیا کیا چیز ہے. پیسہ آگے کام نہیں آنا کیونکہ اس سے کاروبار بند ہو جائے گا. وجود ہے نہیں آگے اس انداز کا، لہٰذا پیسے کی ساری بات نہیں، بہت ساری باتیں کام نہیں آنی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ تمہاری جو زندگی ہے اس کے لیے تم نے یہاں سے کیا لے کے جانا؟ عمل، جو عمل کر کے جا رہے ہو. عمل کا جو معیار جو ہے، عمل کے لیے جو مادہ ہے وہ سارا وہی ہے جو آپ پیسہ سے کہہ رہے ہو. پیسہ، وجود، صحت، خیال، یہ مادہ ہے. اس کو آپ نے آپریٹ کرنا ہے. آپریٹ کرنے والا سول ہے. اس کو جیسے آپ استعمال کر رہے ہو یہی آپ کی زندگی ہے. استعمال نے باہر نکل آنا ہے، یہ آپ کی عاقبت ہے. جو اندر استعمال ہو رہا ہے نا کر رہے ہیں وہ آپ کی لائن ہے، لائن آف ایکشن ہے، وہ آپ کے عمل سے باہر آ جائے گا. عمل نیچے مادہ ہے، اینٹ یہاں رکھی یا وہاں رکھی، وہ جو عمل باہر آ جائے گا وہ آپ کی عاقبت ہے، نام اعمال. اسے کہتے ہیں انٹینشنز، ارادے کیا ہے. اس لیے اپنے ارادے کو درست کرو، نیت کو درست کرو.